اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ تو بات تو سمجھ میں آنے والی ہے۔ آپ بتائیں، ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، مالک ہمارا پروردگار ہے، یہ ملک اس کی ہے۔ اچھا، ایک آسان مثال، آپ کو مکان کی ضرورت ہے، کرائے پہ مکان لے لیتے ہیں۔ اب وہ مکان کا مالک کوئی اور ہوتا ہے، آپ کرایہ دار، مالک دیکھتا رہتا ہے کہ آپ مکان کو ویل مینٹین کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر وہ دیکھے کہ مکان بچوں نے جگہ جگہ دیوار کے اوپر لکھنا شروع کر دیا، اس کا جو باغ لان بنا ہوا تھا اس کے پودے بڑے ہوئے ہیں، پودے مر رہے ہیں، کوئی خیال نہیں کرتا، فوراً نوٹس ملے گا کہ جی اگلے مہینے میرا مکان خالی کر دیجیے، آپ میرے مکان میں رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو کرائے کا مکان اگر اس مالک کی مرضی کے خلاف استعمال کیا جائے تو مالک اس مکان میں سے نکال دیتا ہے۔ آپ کہیں جی مجھے اگلے مہینے کے لیے دے دیں، کہے گا سوچے بھی نہیں اس کے بارے میں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے معاملہ ہمارے ساتھ کیا۔ میرے بندو، تمہیں نعمتیں دیتا ہوں، ایسی نعمتیں کہ کوئی دوسرا دے نہیں سکتا، مگر تمہارا اختیار محدود مدت کے لیے۔ تم ذرا مجھے اس گاڑی کو چلا کے دکھاؤ، اگر صحیح طریقے سے چلاؤ گے تو انعام پاؤ گے، غلط چلاؤ گے تو سزا پاؤ گے۔ اور ہم نے اللہ رب العزت سے یہ عہد کر لیا یوم الست میں، فرمایا الست بربکم قالوا بلا، بلا کے الفاظ کے ساتھ ہم نے اپنے رب سے یہ وعدہ کر لیا۔ اب ہم اس بات کے پابند ہیں، اپنی زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزاریں۔ اس کی ایک اور مثال سن لیجیے۔ ایک باپ بڑا امیر ہے، بلینر ہے، اس کا ایک ہی بیٹا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹے، میں تمہیں $1,00,000 کا کاروبار کر کے دیتا ہوں، مگر میں دیکھوں گا کہ تم کاروبار کو کرتے کیسے ہو، چلاتے کیسے ہو۔ اگر تم نے صحیح طریقے سے میری ہدایات کے مطابق چلا لیا تو بیٹے میں سارے اپنے کاروبار کا جانشین اور مالک تمہیں بنا دوں گا، اور اگر میں نے دیکھا کہ تم اس چھوٹے سے کام کو بھی نہیں سنبھال سکے تو پھر تم اس قابل ہی نہیں کہ تمہیں میں یہ سب کچھ حوالے کر دوں۔ بالکل یہی اللہ رب العزت کا معاملہ۔ میرے بندوں، میں تمہیں نعمتیں دے رہا ہوں دنیا میں، استعمال کر کے دکھاؤ۔ اگر تم نے میری مرضی کے مطابق ٹھیک استعمال کر لی، جب میرے پاس آؤ گے میں تمہیں یہ نعمتیں بہت بڑھا کر واپس کر دوں گا، اور اگر تم نے ان کو غلط کیا، مس یوز کیا، تو میں اپنی امانت واپس لوں گا، تمہیں واپس کبھی بھی نہیں لوٹاؤں گا۔ چنانچہ توجہ کیجیے، بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کو اللہ کی نعمتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے منہ میں دانت نہیں تھے، اب منہ میں دانت آ گئے۔ پہلے اس کی عقل پختہ نہیں تھی، وقت کے ساتھ ساتھ عقل پختہ ہونی شروع ہو گئی۔ بولنے کی سکت نہیں تھی، جانتا نہیں تھا، آہستہ آہستہ بولنا شروع کر دیا، سمجھنا شروع کر دیا۔ پھر بچہ تھا، اللہ نے جوان بنا دیا، بھرپور جوانی کی زندگی عطا فرما دی۔ اب کچھ وقت ایسا گزرتا ہے ہر انسان کی زندگی میں کہ وہ
20-25 سے لے کر 40-50 تک بھرپور جوانی کی زندگی گزارتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس بندے نے اب اپنی پچ پہ کھیل لیا، جو اس نے سکور بنانے تھے وہ بنا لیے. اب آہستہ آہستہ نعمت اس سے واپس لینی اللہ شروع کر دیتے ہیں. ایک دانت میں کیویٹی بن گئی، نعمت واپس جا رہی ہے. دوسرے دانت میں کیویٹی بن گئی، ڈینٹسٹ نے کہا جی دانت نکالنا پڑے گا، اس کے روٹ جو ہے اس کی بھی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی. دانت نکل گیا، نعمت واپس جا رہی ہے. پہلے نظر 6/6 تھی، اب ذرا قریب کی نظر میں کمزوری آ گئی، اینک لگ گئی، نعمت واپس جا رہی ہے. بھرپور جوانی تھی، تھکتا نہیں تھا، تھکنے کا نام نہیں لیتا تھا. اب ذرا تھوڑی سی مشقت اٹھائے تو سانس چڑھتا ہے، نعمت واپس جا رہی ہے. ایک وقت تھا جو کھاتا تھا ہضم ہوتا تھا، اب ہاضمہ اتنا قوی نہیں رہا، نعمت واپس جا رہی ہے. بال سفید آ گئے، نعمت واپس جا رہی ہے. پہلے ایسی نیند آتی تھی کہ جگانے والے تھک جاتے تھے، اس کی نیند ختم نہیں ہوتی تھی. اب کروٹیں بدلتا رہتا ہے، نیند کی منتیں کر رہا ہے، نیند نہیں آتی، نعمت واپس جا رہی ہے. اب اس کے ہارٹ پریشر اوپر نیچے ہو گئے، نعمت واپس جا رہی ہے. اب اس کی آرٹریز بند ہو گئی، نعمت واپس جا رہی ہے. اب اس کے اندر یاداشت وہ نہیں رہی، بھول جاتا ہے، نعمت واپس جا رہی ہے.